آپ دیکھ رہے ہیں MSG نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہم سب کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان عاصم محمود جٹ حاضر خدمت ہے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے کہ تحصیل منچن آباد میں صاف پانی کا میسر نہ ہونا۔ تو آج کے اس پروگرام کے میرے معزز مہمان ہیں سٹی پریس کلب منڈی صادق گنج کے پریزیڈنٹ میاں عباس جموں صاحب اور الصادق پریس کلب منڈی صادق گنج کے پریزیڈنٹ جناب حاجی عابد وٹو صاحب۔ تو پروگرام میں دونوں حضرات کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال جناب الصادق پریس کلب کے پریزیڈنٹ حاجی عابد صاحب سے کرتے ہیں۔ تو حاجی عابد صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تحصیل منچن آباد کے جو عوام ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی، معدہ، یرکان اور گردہ کی کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ صرف پانی ہے، صاف پانی کا میسر نہ ہونا۔ تو تحصیل منچن آباد میں صاف پانی کا میسر نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بطور مہمان بلایا۔ دیکھیں، ایک تحقیق کے مطابق ایک نارمل انسان 2 سے 4 لیٹر پانی روزانہ پیتا ہے۔ بے شک ایسا۔ اور اگر وہ پانی صاف نہیں ہوتا تو اس سے اس کو بے حد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ایسا جی۔ تو حکومت وقت کو اس بات پر پورا فوکس کرنا چاہیے کہ ہر انسان تک ہیلتھ کی جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ پہنچنی چاہیے۔ جی جی۔ اور اس میں سب سے اہم جو ہے پانی ہے۔ بے شک۔ دیکھیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر ایک انسان بوڑھا ہونے تک پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ بے شک۔ اور پانی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جی۔ انسان کی ساری باڈی کے نظام کو روٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے۔ جی جی۔ تو تحصیل منچن آباد میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے، جی جی، وہ حکومت وقت کی نااہلی کی وجہ سے یا ٹھیکیداروں کی نااہلی اور ان کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ چل نہیں سکے۔ جی جی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ منڈی صادق گنج میں گزشتہ کچھ مہینوں سے 2 پلانٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جی، اور ان کے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے منڈی صادق گنج کی 20 سے 25 ہزار کی جو آبادی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ جی جی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو واٹر سپلائی کا نظام ہے جی، اس میں جو پائپ ڈالے ہوئے ہیں وہ 1947 سے بھی پہلے کے ہیں۔ جی جی، اور وہ زنگ آلود ہوئے ہیں اور وہ لوہے کے پائپ ہیں۔ جی جی۔ بدقسمتی ہمارے شہر کی اور اس کے ساتھ ساتھ گرد و نواح میں جتنے گاؤں ہیں ان کی ہے کہ حکومت وقت کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بغور اس کا مشاہدہ ہی نہیں کر رہے اور اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے۔ جی ایسا آپ کا کہنا ہے کہ جو پائپ شہروں کے اندر واٹر سپلائی کے ڈالے گئے ہیں وہ بوسیدہ ہیں اور ان میں گندا پانی شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تحصیل منچن آباد کے جو عوام ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو نااہلی ہے وہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی پبلک ہیلتھ کے جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کی نالائکی ہے کہ جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ جی اگلا سوال کرتے ہیں سٹی پریس کلب منڈی صادق گنج کے پریزیڈنٹ عباس جموں صاحب کی طرف آتے ہیں۔ تو عباس جموں صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ کئی دیہات ہیں جو تحصیل منچن آباد میں، وہاں کا زمینی جو پانی ہے وہ کڑوا ہونے کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ جو لگائے گئے ہیں، تو ابھی تک وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے کوئی تو فنکشن نہیں ہو سکے اور کافی سارے پلانٹ جو بند ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عاصم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری تحصیل منچن آباد کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو زمینی پانی ہے ہمارا وہ کڑوا ہے، تقریباً اوور آل پوری تحصیل کا ہی۔ تو ہر جگہ پہ واٹر سپلائی بھی نہیں پہنچ سکی، واٹر سپلائی کا پانی مہیا نہیں ہے، جس وجہ سے پچھلی حکومت نے یہاں پہ 3 فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے۔ ایک تو منچن آباد کے روڈ منگوپورہ کے پاس تھا، ایک پیرگھر چشتی کے پاس تھا، اور ایک ادھر ماڑی چکوگا کے پاس لگا ہوا تھا۔ لیکن وہ بدقسمتی سے اب وہ فلٹریشن پلانٹ بھی جو گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ اس کی نااہلی کی وجہ سے وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو تحصیل منچن آباد میں 2 پلانٹ لگائے گئے تھے، مکلوڑ گنج میں 2 پلانٹ لگائے گئے تھے، منڈی صادق گنج میں 2 پلانٹ لگائے گئے تھے، جن کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود فنکشنل ہی نہیں کیا گیا ہے۔
تو اس میں یہ ٹھیکیداروں کی کرپشن بھی ہے اور حکومت کی جو تحصیل انتظامیہ ہے اس کی نااہلی بھی ہے. تو اس لیے جو زمینی پانی ہے وہ تو ہمارا کڑوا ہے اور اس وجہ سے جو فلٹریشن پلانٹ تھا وہ بھی بند ہونے کی وجہ سے اب اس پانی سے بھی لوگ محروم ہو چکے ہیں. یہ پانی اب لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کڑوا پانی پینے پر مجبور ہیں اور کڑوا پانی پینے سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی لاحق ہو رہی ہیں. تو موجودہ حکومت عباس جموں صاحب آپ کا کہنا ہے کہ تحصیل اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نااہلی سے یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. تو پچھلے دنوں منڈی صادق گنج میں ایک نئی واٹر سپلائی اسکیم اس کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے. چیف آفیسر راشد جو غزنوی صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک جو واٹر سپلائی اسکیم چلا دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے منڈی صادق گنج کی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ جی آسم بھائی، اصل میں جو یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کا افتتاح ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ بھی فنکشنل نہیں ہو سکی ہے اور اگر وہ چل بھی پڑی تو جو شہر کے درمیان میں جو پائپ لگے ہوئے ہیں وہ بسیدہ ہیں، پرانے ہیں. وہ تقریباً 1947 جیسے کہ حاجی عابد صاحب نے بتایا کہ 1947 سے پہلے کے ہیں، وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. ان میں مختلف قسم کی جراثیم، یہ ایک تو یہ پائپ جو ہے ہمارے جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. گندا پانی جو ہے گٹروں کا پانی وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ جو تالاب بھر جاتے ہیں تو یہ پائپ جہاں سے گزرتے ہیں اس تالاب کے ذریعے وہ گندا پانی ان پائپوں میں جاتا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں مختلف قسم کی ہیپاٹائٹس جو ہے، ہیضہ ہے، یرکان ہے، اس قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. حکومت کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے. جی تو الصادق پریس کلب منڈی صادق گنج کے پریزیڈنٹ حاجی عابد صاحب کی جانب آتے ہیں. تو حاجی صاحب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 1947 سے پہلے کے پائپ ڈالے ہوئے ہیں تو 1947 کے بعد شاہ خاندان، کالو کا خاندان اور اس کے بعد لالے کا خاندان، سارے خاندانوں نے ڈسٹرکٹ بہاول نگر تحصیل منچنا آباد حکومت کا حصہ رہے، یہاں حکمرانی کی. تو انہوں نے آج تک کوئی بھی واٹر سپلائی اسکیم اس شہر کے لیے یا دوسرے شہروں میں نہیں بنوائی، نہیں لگوائی. تو اس کی ریزن اور وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اور ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور انصاف کا نظام، یہ تین نظام حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتا ہے اور رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ ہر نیچے سے نیچے جو طبقہ ہے اس تک تعلیم، صحت کی تمام فیسلٹیز اور انصاف کو پرووائڈ کرنا. ہمارے حلقے میں جتنے بھی ایم پی اے، ایم این اے صاحبان آئے ہیں، یہ اس سے پہلے 1947 سے اگر آپ شروع ہوں اور 2020 تک آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ متعدد لوگ حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں منڈی صادق گنج کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہر تیسرے بچے کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تھرو آؤٹ جو پانی پی رہے ہیں وہ سارا غلاظت کا بھرا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو نالیوں اور سیوریج کا جو پانی ہے وہ مکس ہو جاتا ہے جو آپ کا واٹر سپلائی کے پائپ ہیں ان کے اندر، اور پھر وہی پانی جو ہے وہ روٹیٹ ہو کر موٹروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی ٹینکیوں میں اور وہاں سے بچے اور لوگ پانی جو ہے نا وہ پی رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. اور اس گندے پانی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ متعدد لوگ جو ہے وہ پھیپھڑوں کی امراض میں مبتلا ہو کر فوت ہو چکے ہیں. حکومت وقت اور بالخصوص ایم پی اے اور ایم این اے صاحبان جس میں میاں فدا حسین کالو کا اور میاں عبدالغفار وٹو جو ہیں، ان کو میں بڑے جو ہے نا وہ زور و شور سے یہ بات کہوں گا اور اپیل کروں گا کہ ان کو اس معاملے پہ فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور تحصیل منچنا آباد بالخصوص منڈی صادق گنج کے جو 2 فلٹریشن پلانٹ اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں ان کو چلوانا چاہیے. جی عباس جموں صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ تحصیل منچنا آباد کے اندر جو فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک فنکشنل کیوں نہیں ہو سکے؟ ان کی ریزن کیا ہے؟ جی آسم بھائی، اس میں اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو تحصیل منچنا آباد میں متعدد جو فلٹریشن پلانٹ تینوں سٹیز میں لگائے گئے ہیں، منچنا آباد، مکلوڑ گنج اور منڈی صادق گنج میں، ان کے جو کمرہ جات ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں. ان جو پائپس ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں، مشینری آلات جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. لیکن اس کو یہ باقی تمام مراحل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. یہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے. لیکن اس کو صرف وابڈا سے کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کو نہیں چلایا گیا ہے. اگر حکومت وقت جو ہے وہ اس پہ خاص توجہ دے
کیونکہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ اب، کیونکہ صرف ایک کنیکشن ہی دلوانا ہے نا وابڈا والوں سے، وہ وابڈا والوں سے کنیکشن دلوا کے اس کو فنکشنل کروائیں تاکہ لوگ اس سے جو صاف پانی ہے وہ حاصل کریں اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ جی یہ بات جموں صاحب آپ کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ جو لگائے گئے ہیں ان کی بلڈنگز کے اندر تمام مشینری موجود ہے، تو اس میں صرف جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ لگانا باقی ہے، تو یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، یہ ٹھیکیداروں کی نااہلی ہے، یہ پبلک اتھارٹی کے جو بیٹھے ہوئے افسران ان کی نااہلی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پانی انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے، بلکہ پانی ایک زندگی ہے۔ تو تحصیل منشن آباد کے عوام انتہائی جو کہ پریشان ہیں، اور موجودہ جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے اور جناب میاں عباس جموں صاحب کی توسط سے اور جناب حاجی عابد وٹو صاحب کے خیال سے آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ فی الفور تحصیل منشن آباد کی عوام کو پانی جیسی نعمت سے محروم نہ رکھیں، ان کو فی الفور ان پلانٹوں کو فنکشنل کیا جائے اور ان پانی کی فراوانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام بہت سی بیماریوں سے بچ سکے اور اپنی خوشحال اور تند و توانا زندگی بسر کر سکے۔ پروگرام ہم سب کی آواز کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ عاصم محمود جٹ آپ کا میزبان، پاکستان زندہ باد۔ عقائد مسائل پر نظر ہے MSG نیوز کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں MSG نیوز۔